الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرن کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار۔ بجٹ 2023 پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے نعیم صدیقی کے ایک شعر کو نوٹ کیا ہے، اور گفتگو کے اخیر پہ آتے آتے اس کی معنویت آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے پس دیوار کیا، جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پس دیوار کیا۔ حضرات، بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے اور اکثر مجھے موقع ملا ہے بجٹ کے بارے میں گفتگو کرنے کا، چونکہ عام طور پر لوگ اس موضوع سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ چند باتیں تعارفی طور پر بھی میں پیش کرتا رہا ہوں۔ بجٹ اصلاً نام ہے فیگرز میں چیزوں کو پیش کرنے کا۔ جو تقریر ہوتی ہے بجٹ نہیں ہے، وہ بجٹ کی تشریح ہے۔ عملاً ہم اسی کو وجہ سمجھتے ہیں، فرانس سمجھتے ہیں کہ جو تقریر ہے، بجٹ جو بعد میں پیش ہوتا ہے، جو پیش ہو کر کے سیشن بند ہو جاتا ہے، وہ بجٹ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے جس مدت میں کوئی کام ہونا ہے اس سے متعلق پیش ہونے والا فائنینشیل ڈیٹا ہے، ڈاکومنٹ ہے یہ۔ یعنی جو کہ 1 اپریل سے بجٹ پہ کام ہونا ہے، اسے 1 اپریل کے پہلے سے منظور ہو جانا چاہیے تاکہ 1 اپریل سے کام شروع ہو جائے۔ اسی لیے پہلے فروری کے اخیر میں، اب فروری کے شروع میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ بجٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صاحب یہ اس میں ہر جو فگر ہوتی ہے اس کا ذمہ دار متعین ہوتا ہے، کس کام کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ فائنینشیل ڈیٹا ہے جو متعین وقت سے پہلے تیار کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر انٹری کے لیے کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو بجٹ جو کچھ پیش ہوتا رہا ہے وہ پوری کی پوری ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اور طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد تقریباً 5 مہینہ گزرنے کے بعد سال کے دوبارہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے۔ اسے ریوائز بجٹ کہتے ہیں، ریوائز اسٹیمیٹ کہتے ہیں، آرئی کہلاتا ہے وہ۔ یعنی ایک بجٹ بن گیا ہے سال کے شروع میں، 1 اپریل سے پہلے تیار ہو گیا، وہ بجٹ جو ہے منظور بھی ہوگا، اس کے پہلے کام بھی شروع ہو گیا۔ 5 مہینے مکمل ہونے کے بعد جو اس وقت ایکچوئل ڈیٹا ہے اس کو کلیکشن کر کے ریوائز کیا جاتا ہے، اس کو ریوائز اسٹیمیٹ کہتے ہیں، آرئی کہتے ہیں۔ اور اس آرئی کی بنیاد پر اگلے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس وقت تک 1 سال قبل کے اکاؤنٹ مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی ایکچوئل فگر آ جاتی ہے۔ بجٹ آپ دیکھیں گے، ابھی آپ کے سامنے میں پیش بھی کروں گا اس کو بورڈ پر بھی، تو اس میں ایک کالم ہوتا ہے ایکچوئل 2 سال قبل کا، اس کے بعد بجٹ پچھلے سال کا، ریوائز اسٹیمیٹ پچھلے سال کا، اور اگلے سال کا پروپوز بجٹ۔ یہ بجٹ کے فارمیٹ ہوتے ہیں، جس میں بجٹ پیش ہوتا ہے۔ بجٹ کے سلسلے میں ایک موقع اس بات کا ہوتا ہے، اس موقع پر کہ آپ ملک کی اکنامی کا ایک جائزہ لے لیں۔ اسے بجٹ پیش کرتے ہوئے حکومت پابند ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کچھ مزید ڈیٹا دینے کے لیے جو پبلک ڈومین میں ہوتا ہے۔ میں عام طور پر بجٹ جس دن پیش ہوتا رہا ہے اس دن بجٹ پر جو تبصرے آتے ہیں وہ بھی سنتا رہا ہوں۔ یہ پہلا سال ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تقریباً پورے میڈیا پر ایسا قبضہ جما لیا ہے کہ کوئی ایسی انالیسس جس کو آپ انالیسس کہیں، جس تعریف کے زمرے میں نہیں آتی ہو، اس کو ڈھونڈنا محال تھا۔ یعنی شام کے حصے میں اپوزیشن پارٹی کانگریس سے تبصرہ آیا، اس سے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ ایسی بات اپوزیشن برائے اپوزیشن ہوتی ہے، اس میں باتیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ وہ جو ایکسپرٹس گفتگو کرتے رہے، مختلف موضوعات پر ایک دوسرے کو ڈیبیٹ کرتے رہے، اس کا اتفاق فقدان تھا۔ کم سے کم میں تلاش نہیں کر سکا۔ تمام بڑے میڈیا پر اس طرح قبضہ جمایا ہے اس وقت کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نے کہ کچھ دوسری رائے کے آنے کا کوئی امکان نہیں چھوڑا۔ ہم جیسے لوگ جو دوسری رائے کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑی ہے، اور محنت کا ثمرہ آپ کے سامنے بھی پیش ہو جائے گا۔ اگلے دن کے اخبار میں بھی جو انالیسس ہوئی اس میں تعریف کا حصہ زیادہ تھا۔ بجٹ میں تعریف کے بہت سارے پہلو ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن سب کچھ قابل تعریف نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ انسانی کاوش میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز جو پیش ہو اس کی تعریف کی جائے، اس کی تنقید بھی ہونی چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے بجٹ پیش گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں تعریف کا پہلو بھی ہوگا، ہمیں بیلنس کرنا چاہیے۔ ہم کو اپوزیشن پارٹی کے لوگ نہیں ہے کہ لازماً ہمیں ہر چیز مخالفت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کوئی پہلو کنسرن کا ہے۔ میں اسے برا نہیں کہوں گا، کنسرن کو
ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، ہم لائیں گے اس کو۔ دیکھیے، بجٹ کے اوپر تبصرہ کرنے کے پہلے میں بتا دوں، کسی بھی موضوع گفتگو کرنے سے پہلے آدمی بتاتا ہے جو اچھی باتیں ہیں وہ پہلے بیان کی جاتی ہیں، گڈ پہلے، اور جو کاز آف کنسرن ہے بعد میں۔ انڈین اکانومی مضبوط حالت میں ہے۔ جن لوگوں نے ہندوستان کے ریزرویشن کو چلایا ہے پولیٹیکل، ان لوگوں نے ہندوستان کی بنیادیں بہت مضبوط کی ہیں۔ گرچہ پچھلے چند سال سے ہر کوارٹر میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنامکس کے، وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کی معیشت جو ہے مضبوط معیشت ہے۔ اس بات کو آپ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تنقید کے نام پر ہم حقائق کو بھی چھپا دیں۔ ہندوستان ایک دنیا کی بڑی اکنامی ہے، اس کے پاس سے اسٹرینتھ، قوت کی کئی چیزیں موجود ہیں، میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ کی تقریر بہت چھوٹی تھی۔ محترمہ جو بجٹ پیش کیا فنانس منسٹر صاحبہ نے، چند سال قبل جو پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو بہت طویل ہو گیا تھا، تھک گئی تھی، پانی پیا تھا، بعد میں کہا کہ بھیا مان لیجیے کہ پیش ہو گیا، مکمل نہیں کر سکی تھی۔ یہ پہلا سال ہے، میچورٹی لیول بنا ہے، زیادہ کم وقت میں گفتگو کی گئی ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے میں بھی کم وقت میں بات پیش کر دوں۔ انہوں نے کم وقت میں کیا تو میں بھی کم وقت میں بات کروں گا، زیادہ وقت آپ کو ملے گفتگو کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ۔ تو جو ہندوستان کی معیشت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس جو ریسورس ہے، مین پاور کا بھی، ہیومن ریسورس بھی اور مٹیریل بھی، وہ بہت بڑا ہے۔ ہندوستان کے لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں اور ملک کے باہر جو ہماری لوگ ہیں، وہ انڈین اوریجن کے ہوں یا ہمارے این آر آئیز ہوں، انہوں نے دنیا کی معیشت میں اور دنیا کے مختلف علوم میں بڑا کام کیا ہے۔ دنیا کے نمایاں ترین جو کیپیبلٹی کے لوگ ہیں اس میں ہندوستان شامل ہوتا ہے۔ چین سے کم ہو سکتا ہے کہ جاپان سے کم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انگریزی جاننے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو سہولت حاصل ہے، غلامی کا فائدہ ہم کو ہوا ہے کہ ہم انگریزی جاننے والے لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر ہماری معیشت جو ہے، ہمارے لوگ ہیں بہت کامیاب تجربے کر رہے ہیں۔ معیشت کی بنیادیں ہی مضبوط ہیں۔ دنیا میں یہ وہ معیشت ہے جو پروڈکشن بیس ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو اسلامی معاشیات کے بڑے ماہر ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، وہ جملہ ہے کہ دنیا میں درست معیشت، اس کو کہتے ہیں کمپلائنٹ، شریعہ کمپلائنٹ انڈسٹری میں اس ملک کا تناسب دنیا کے دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے۔ یہاں بڑی انڈسٹری پروڈکشن بیس ہی انڈسٹری ہوتی ہے۔ یہ شراب کی کمپنی وغیرہ بہت کم ہے، بہت نمایاں ہے بھی نہیں۔ زیادہ کمپنی پروڈکشن بیس کمپنی ہے جو کہ جہاں آپ اپنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو مضبوط اکانومی ہے، اور مضبوط اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں، مضبوط اس کے پاس سے دونوں طرح مین پاور بھی، ہیومن بھی اور مٹیریل بھی۔ اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 270 لاکھ کروڑ روپے کی ہے اندازاً، چونکہ ڈالر سے کنورٹ کرتے ہیں فگر بڑھتی رہتی ہے، لیکن آپ سے 200-250 لاکھ کروڑ سے زائد کی جی ڈی پی ہے، اور دنیا میں آپ ایک قابل لحاظ چیز ہی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے اور جن کی معیشت کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں، ان کے احوال اچھے نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جی ڈی پی کا آپ کمپیئر کریں گے تو ہماری پوزیشن اچھی پوزیشن ہے۔ ہمارا جو فارکس ریزرو ہے بہت مضبوط ہے، اور کمپیریٹیو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے چین کا ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے چین کا، لیکن پھر بھی دنیا میں جو فارن ایکسچینج ریزرو میں جو مضبوط اکنامی ہے اس میں انسان موجود ہے۔ تقریباً یہ 550 US ڈالر بلین US ڈالر ہے۔ یہ ساری فگر جو پیش کریں گے وہ میں لاکھ US ڈالر میں ہو گیا، بلین پیش کریں گے، لاکھ پیش کریں گے، فگر بتاتا جاؤں میں۔ تو 550 US بلین ڈالر جو ہے ایک بڑی فگر ہے، اور کسی چیز کے بڑے یا چھوٹے سمجھنے کا موازنہ کر لیجئے۔ ملیشیا بڑی اکنامی ہے، صرف 115 بلین ڈالر کی اکنامی ہے اس کی۔ چائنا بہت آگے ہے، بلا شبہ 3100 بلین ڈالر کی اس کی اکنامی، اس کا فارن ایکسچینج ریزرو ہے۔ بنگلہ دیش صرف 30 بلین ڈالر کی اکنامی ہے۔ 5 مہینے سے زیادہ وہ اپنے امپورٹ اور جو ڈفرینٹ پیمنٹ کرنا نہیں کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس لیے ان کو رجوع کرنا پڑا IMF سے۔ پاکستان کی اکنامی 12 اور 13 کے آس پاس سے ہے، اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دنیا کے کمٹمنٹ کو میٹ کر سکے، IMF سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ اس ملک نے IMF کو بھی رجوع نہیں کیا ہے، اس ملک کی اپنی اکنامی بہت مضبوط ہے۔ جرمنی ہم سے کم ہے، بہت پیچھے ہے، 106 بلین US ڈالر ہے۔ جاپان بھی بہت آگے نہیں ہے، ہم تو تقریباً ہمارے قریب ہے، 370 بلین ڈالر کا ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیجیے ہے کیا۔ ہم جب دنیا میں کاروبار کرتے ہیں تو امپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم امپورٹ زیادہ کریں، ایکسپورٹ کم کریں، ڈفرینشیل کی ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔
یہ ڈفرینشیل جو ہے، جو ٹریڈ گیپ کہہ لیجیے، وہ جو جن ممالک میں ٹریڈ گیپ ہوتا ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فارن ایکسچینج ریزرو رکھے تاکہ ورلڈ کمٹمنٹ کو میٹ کر سکیں. دنیا دیکھے گی آپ کو ریزرو کتنا ہے، اتنا ہے کہ آپ سے معاملہ کیا جائے. اس لحاظ سے بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا جانے کے برے حال میں، اور ہندوستان ایک ایمرجنگ مضبوط اکانومی ہے. 2 آسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں میں، GDP کے آسپیکٹ سے بھی، اور آپ کے دوسری بات یہ بھی کہ ہم جب فارن ایکسچینج ریزرو کی بات کرتے ہیں، اس کا جو کنسٹیچوئنٹ ہے، گفتگو کا موضوع نہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں. آپ سے سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ US ڈالر میں ہوتا ہے. تقریباً 94% انڈین جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ US ڈالر میں ہے. کسی وجہ US کے ڈالر اگر کمزور ہو جائے اور برے حال میں آ جائے کسی وجہ سے بھی، تو ہماری پوزیشن فوراً کم ہو جائے گی. کیونکہ بڑا حصہ ہمارا 94% ہے. تقریباً 5% گولڈ ریزرو ہمارے پاس ہے، اور تقریباً 1% اسپیشل SDR جو ہے، جو ہم لوگ IMF سے اتھارٹی ہوتی ہے یعنی پیسہ نکالنے کی، صرف 1% ہے. بہرحال ہندوستان کی جو دنیا میں یہی اسٹینڈرڈ تقریباً سب کا ہے، یہی پیٹرن سب کا ہے. جیسے US ڈالر میں سب کے پاس ریزرو ہوتا ہے، اور پوری US ڈالر پر دنیا چل رہی ہے. اگر وہ بگڑے ساری اکانومی بگڑ جائے گی. تو میں جو بات کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ چونکہ مجھے تبصرے کرنے ہیں، جسے اس کے پہلے کوئی تعریف بھی کر لی جائے تو بات ذرا سا پیش ہونے کے لائق ہو جاتی ہے. تو انڈیا کی جو اکانومی ہے ایک مضبوط اکانومی ہے. اس مضبوط اکانومی کے سلسلے میں سمجھتے ہوئے بجٹ پر جو گفتگو ہم کریں گے تو یہ کریں گے اس کے باوجود ہماری اکانومی بہت مضبوط ہے، ہمارا ماضی بہت مضبوط طریقے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جو پچھلے چند سالوں سے، میں اس کو سیاسی شکل نہیں بیان کروں گا، فیکٹ آف لائف یہ ہے، پینڈیمک سے پہلے سے بھی ہر کوارٹر میں جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے گئے ہیں. مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم پر بڑا اثر نہیں پڑا ہے. یہ بھی کہ واقعہ ہے کہ پچھلے سال 2007-8 میں جو دنیا میں پینڈیمک وہ آیا تھا، فائنینشیل سونامی آیا تھا، ہندوستان نے اس کو شوق کو ابزارو کیا تھا، اس کی اکنامی اس سے بگڑی نہیں تھی. تو پینڈیمک کے معاملے میں بھی ہندوستان کا جو پرفارمنس ہے وہ اچھا ہے کمپیریٹیو ٹو ملیشیا سے ہم دیکھ لیجیے یا دوسرے ممالک سے، تو ہمارا پرفارمنس اچھا ہے. تو اس کے باوجود کہ بنیادیں مضبوط ہیں، بنیادیں کمزور ہونے لگی ہیں، اور اس کے جو اسباب ہے اس میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں بجٹ کے حوالے سے. اس کے سلسلے میں آپ پہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس جو اکنامی کا ماڈل ہے، دنیا میں جو عام ماڈل چل رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے. پھر اس گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. اس بجٹ کی سب سے خوبی کی بات ہے، اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر میں اضافہ کیا گیا ہے، کیپیکس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ اضافہ پچھلے کئی سال سے چل رہا ہے. مطلب اگر آپ مان لیجیے کہ سڑک بنا لیتے ہیں اور کمیونیکیشن کے موڈس ریلوے بنا لیتے ہیں، بہتر کر لیتے ہیں، اکانومی ترقی کرتی ہے نا، اکانومی کو آگے اس کی وجہ سے فائدے بہت ہوتے ہیں. تو لانگ ٹرم میں جو اکنامک فردر مضبوط کرنے کی جو کام ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کا ہے، جو ہمارے ہاں اچھے سے کیا جا رہا ہے. یہ قابل تعریف پہلو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو خوبی ہے، شارٹ ٹرم مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم آج بھوکے کہتے ہیں کل آپ کو کھانا ملے گا، ٹھیک ہے کل ملے گا، خوشی کی بات ہے. آج کی خوبی کے بارے میں بتائیے کیا ہوگا. تو شارٹ ٹرم نیڈس ہماری ہیں، جہاں جہاں کمی ہے، وہ مائنورٹی کا معاملہ ہو، سوشل سیکٹر کی دوسری چیزوں کا معاملہ ہو، وہاں جو گروتھ ہو رہا ہے اس کا اپروچ سیاسی زیادہ ہے، ضرورت کے مطابق نہیں ہے. اگر آدیواسیوں کو ووٹ لینا ہے تو اس سیکشن میں خاصا اچھے سے اس کی فنڈنگ کی گئی ہے. اگر کوسٹل علاقوں کی میں جو ہمارے شرد پوار صاحب کے ہاتھ سے پاور چھیننا ہے اور ہمارے دوسرے لوگوں کو لینا ہے، ان کی سپورٹ بہت سے مچھواروں میں، تو کوسٹل علاقوں کے ڈیولپمنٹ پر خاصا زور دیا گیا. ضروری کی نیت یہی ہوا، ہم تفصیل میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا امکان ہے. بہرحال جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. میک نریگا اس کی مثال ہے، مائنورٹی فنڈنگ اس کی مثال ہے، سوشل سیکٹر اس کی مثال ہے. میں فیگرس نہیں دوں گا، تو اتنے 4 بجٹ آئے ہوئے کئی دن ہو چکا ہے، آپ سب نے اخباروں میں پڑھا ہوگا اور چیزیں موجود ہیں. گفتگو میں سے اصولی باتیں کروں گا. تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریڈینس میں انگریزی مضمون بھیجا ہے، وہاں جو بات لکھی ہے کہ چھوٹی تقریر ہے، واضح ایجنڈا ہے، ایجنڈا واضح ہے، کہاں نہیں دینا ہے اور کہاں دینا ہے. اس کے پیچھے اکنامکس نہیں ہے، اس بات کا امکان ہے کہ پالیٹکس ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو پچھلی پولیٹیکل سروس نے شروع کیا تھا، اور جس کی وجہ سے
اس کو بہت فائدہ بھی ہوا تھا. اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں جب آئے تھے پاور میں پوزیشن میں تھے تو اس کے خلاف گفتگو کرتے تھے، لیکن اسے ختم نہیں کر سکے. اس کا بہرحال اس کو سپورٹ کیا، دھیرے دھیرے اسے کمزور کر رہے ہیں، اس کی فنڈنگ کم کرتے جا رہے ہیں. ویسے مائنورٹی سے جو سیلس ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں ہم سامنے آئیں گی بھی، ان میں بھی کمزور کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک پلان طریقے سے دھیرے دھیرے کیا جا رہا ہے کہ لوگ بھول بھی جائے، وہ ڈیمانڈ بھی نہ ہو، وہ ختم کر دیا جائے. اس کے باوجود یہ بات صحیح ہے کہ ملک میں، دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، گروتھ کے جو امکانات ہیں، اس کے مطابق ملک کی جو فائنانس کے پلان کرنے والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تفصیلات میں آپ جائیں گے اب دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں جو آج کی دنیا میں، مستقبل کی دنیا میں بہت اہم ہوں گی. ہندوستان میں اس کی تیاریاں کی جا رہی ہے. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا معاملہ ہو، یا آئن بیسڈ بیٹری کا معاملہ ہو، یا مختلف چیزیں جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں، ان سب پر ہندوستان نے کافی توجہ دینی شروع کر دیا. بجٹ میں اس کے لیے توجہ دی گئی ہے، فنڈنگ کی گئی ہے، پلاننگ کی گئی ہے. یہ جو خوبی ہے ہندوستانی اکنامی کی پلاننگ کی، وہ قابل تعریف ہے. جہاں کمٹمنٹ کا معاملہ ہے وہاں کے مسائل ہیں. دیکھیے، ہر گروپ جب آتا ہے اس کی اپنی فلاسفی ہوتی ہے، اس کا اپنا اپروچ ہوتا ہے. تو یہ جو گروپ جن لوگ ہم آج دیکھتے ہیں، ان کا ایک اپروچ پبلک فنانس کا ہے، جس کو PPP کہتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے، اس موڈ پر خاصا کام ہوتا رہا ہے، اس کو مزید اضافہ کیا گیا ہے. جن لوگوں نے آپ میں چدمبرم صاحب کا تبصرہ سنا اور گورو بلبھ صاحب کی ہندی میں تبصرہ کیا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صاحب بجٹ میں پور کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. اسے بجٹ ڈاکیومنٹ میں پور لفظ 2 دفعہ آیا ہی نہیں ہے. تو مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ پرائیویٹ ورڈ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے. تو 7 دفعہ ملا مجھے. میں نے سب کو کاپی بھی کر لیا، میں آپ کو ویسے ہی دکھانا بھی چاہتا ہوں. یہ پاور پوائنٹ پر نہیں بلکہ میں نے ورڈس پہ کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے کوئی پریزنٹیشن میں خود حسین بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. فیکٹس آپ کے سامنے کچھ آ جائیں، اس کی طرف توجہ ہماری ہے. یہ آپ دیکھیں گے، میں نے بتایا آپ کو کہ بجٹ ڈاکومنٹ میں 7 مقامات پر پبلک پرائیویٹ اس قسم کی باتیں کہی گئی ہیں، اور وہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اپروچ کیا ہے. پرائیویٹ جو گروپس ہیں ان کو حکومت اپنے پروجیکٹ دیتے جا رہی ہے. یہ چیز شروع ہوئی تھی، منموہن سنگھ صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کی رفتار بڑھ گئی ہے. اس پر کانگریس کچھ نہیں کر سکتی ہے، انہیں کا شروع کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی حکومت چیزوں کو دے دے. فرق صرف یہ ہوا ہے کہ اس وقت کا اپروچ یہ تھا، ڈس انویسٹمنٹ وغیرہ کی بات کی جا رہی تھی، کہ وہ ادارے جو کمزور ہیں، حکومت ان کو چلا نہیں پا رہی ہے، مینجمنٹ نہیں کر پا رہی ہے، ان کو حوالے کر دو پرائیویٹ سیکٹر کو. اب صورت حال یہ ہے کہ جو مضبوط بھی ہیں، ریلوے بھی اور ایئر ویز بھی، وہ بھی حوالے کر دو. حوالے کرنے کا، ڈس انویسٹ کرنے کا، اور پرائیویٹ پارٹنرز کو لانے کا، ایجوکیشن ہو، میڈیسین ہو، مختلف چیزوں میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. منموہن سنگھ نے شروع کیا تھا اور آج تک جاری ہے. اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سے اسپاٹ ہیں جہاں ٹورزم ڈیولپ کیا جائے گا. تو اس ڈیولپ کرنے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو استعمال کیا جائے گا. میں نے دوسری بات نوٹ کی ہے کہ فارمرز کی فنڈنگ سے متعلق کچھ ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے، کوئی گروپ بنایا جا رہا ہے، پبلک کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے اس کام میں. لیب سے متعلق، ہاسپٹل سے متعلق ایسی عمارت کے تھرو کچھ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں انوالو کیا جا رہا ہے پرائیویٹ کو. انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے پرائیویٹ گروپ کو لایا جا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے، بہت سے اسٹیٹ گورنمنٹ کو 50 سال کی انٹرسٹ فری لون دینے کی اسکیم سے رکھی تھی. پچھلے سال انٹرسٹ فری لون 50 ایئرس کے لیے، اس کو 1 سال اور بڑھا دیا. اس سال بھی وہ اسکیم جاری ہے. اس میں شرط رکھی ہے کیا کیا کام کرنا ہوگا آپ کو. اس میں یہ شرط ہے کہ لوکل باڈیز آپ کی ہیں، میونسپل اتھارٹیز اور جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں، ان کو اتنا مضبوط کیجیے کہ وہ بانڈ ایشو کر کے عوام سے قرض لے سکیں. پبلک ڈیٹ کے میں ان کو انوالو کرنے کے لیے وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، یعنی ایک چھوٹے شہر کی میونسپلٹی بھی ایسی لائق ہو جائے کہ وہ اپنے شہر علاقے کے لوگوں سے بانڈ ایشو کرے اور اپنے کام کو چلائے. وہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح سے، وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پورا اپروچ ہے، یہ پوری جو فلاسفی ہے، اس جو آج کا جو
رولنگ جنتا ہے جو آج کا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی فلاسفی کے مطابق ہے کہ اس نے پبلک کے فنانس کو بڑھاوا دیا ہے. ویسی پبلک ڈیٹ جو میں نے مثال دی تھی آپ کو میونسپلٹی والی، مثال پبلک ڈیٹ کی ہے. یعنی کسی کام کے لیے بھی عوام سے قرض لو، مختلف قسم کے ڈاکومنٹس ایشو کیے جاتے ہیں، شارٹ ٹرم وغیرہ، جس طریقے سے عوام سے پیسہ لیا جاتا ہے، بانڈس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹریزری کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. صورتحال یہ ہے، دیکھیے اسٹرینتھ کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کی مضبوط اکنامی میں ہے کہ جہاں فارن ڈیٹ نہیں کے برابر ہے، لیس دین 1% ہے. ہندوستان کے پر باہر کے ملکوں کا قرض جو ہے 1% سے کم ہے. آپ اگر آس پاس میں دیکھ لیں، وہ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، دوسرے سے چھوٹے ممالک کو، ایشیا کے، اس لحاظ سے ہندوستان بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ 99% جو پبلک ڈیٹ ہے وہ ملک کے لوگوں کا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کے لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ فنانس کریں گورنمنٹ کو. ابھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ قرض کی شکل میں لیتی ہے یا ایکویٹی کی شکل میں لیتی ہے. ہم جس اکنامی کی بات کہتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو وقت میں آئے گی، وہاں یہ ہے کہ یہی فنڈ، یہی سورس آف فنڈ آپ ایکویٹی پارٹنرشپ کے ساتھ لیجیے، پروفٹ شیئرنگ پہ لیجیے، لون پہ نہ لیجیے، انٹرسٹ پہ نہ لیجیے، لیکن فنڈ موجود ہے. اس ملک کی اکنامی کو ڈیولپ کرنے کے لیے IMF کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فنڈ موجود ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیٹ کا جو ہمارا سائز ہے، گرچہ اپنے ہی لوگوں کا ڈیٹ ہے، وہ تقریباً ہمارے GDP کا 83% ہے. بڑی فگر ہے یہ. ہمارا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کا 83% کا جو سائز ہے، تقریباً 80 سے 85 کے بیچ میں ویری کرتا ہے، وہ پبلک ڈیٹ کا ہے، گرچہ اپنے لوگوں کا ہے. لیکن بعد اس کو حکومت کو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، جو انٹرسٹ برڈن ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی فگر آئے گی. میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، بتایا کہ حکومت کا جو پورا طریقہ، جو پوری اکنامی چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورتوں کے لیے لون لیا جائے. سینٹرل گورنمنٹ لے، اسٹیٹ گورنمنٹ لے، اور اب جو بات آ رہی ہے جو میرے ساتھ الارمی بہت ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن بھی لے لے، بانڈ ایشو کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ قرض لے کے سود بھی دینا ہوگا. اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو میں تقریباً بڑے آخری سے میں آ رہا ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کرنی مجھے. وہ یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوزیشن کیا ہے ہماری، اس طرح سے جو اکنامی ہم چلاتے ہیں پوزیشن کیا بنتی ہے. دیکھیے یہ 4 کالم میں بجٹ ڈاکومنٹ پیش ہوتا ہے. 2021-22 کا ایکچوئل اس کے مطلب آڈٹ ہو چکی ہے. 2022-23 کا جو پچھلے سال بجٹ پیش ہوا تھا اس کو BE کہتے ہیں، اور جو بیچ میں اس کو ریوائز کیا گیا اس کو ہم لوگ RE کہتے ہیں. اس کے علاوہ بجٹ اسٹیمیٹس ہیں جو اگلے سال کے بجٹ تیار کیا گیا ہے، جو پرپوز بجٹ، اس کے لیے پوری ایکسرسائز چل رہی ہے. آپ دیکھیے اس میں کہ جو ٹوٹل ہندوستان کی آمدنی ہے وہ منی ریونیو سے ہوگی، مطلب یہ سمجھے کہ ٹیکسز سے ہوگی یا اور بھی کچھ انفلو ہوگا. تو ہماری جو ریونیو ریسیٹ ہے وہ ایکچوئل اگر 21.7 لاکھ کروڑ میں، ہم لاکھ کروڑ فگر دی ہم نے 2020-21-22 میں تھے، تو 26.32 لاکھ کروڑ کو پرپوز کر رہے ہیں، ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس سال میں. ان سب کو آپ دیکھیں گے ٹوٹل ریسیٹ جو ہمارا ہے وہ جو بجٹ ہے 45.03 لاکھ، یہ آمدنی کے خرچ ہے. اس میں چونکہ آمدنی کے ذرائع کم ہے تو پورا کرنے کے لیے قرض لینا ہوتا ہے، اس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہندوستان کا بورنگ کا لیول ہے جو پرپوز کیا گیا 17.87 لاکھ کروڑ ہے. اس کے پہلے جو پرپوز RE میں تھا اسٹیمیٹ میں 17.55 تھا اور ایکچوئل 15.85 تھا. یہ تقریباً یہ لیول اندازہ ہو رہا ہے. میں نے اس کا ریشیو نکالا ہے. ایک نیشن کی اثر آمدنی کیا ہوتی ہے؟ قرض، یہ آپ یہ کہ ٹیکس سے ایک ملک تو کوئی زیادہ جو اس کا پیسہ ہوتا ہے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. تو اس ٹیکس کے مقابلے میں یہ کتنا حصہ ہے، مطلب آمدنی جو ہوتی ہے قرض کا ایلیمنٹ کتنا ہے، اس کو میں نے نوٹ کیا. تقریباً آپ دیکھیں گے انٹرسٹ پیمنٹ جو ہمارا ٹوٹلی ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں، ٹوٹل جو ہماری بورنگ ہے اس کا 60% تقریباً ہم انٹرسٹ میں لگا دیتے ہیں. یعنی ہم جو قرض لیتے ہیں اصلاً وہ قرض نئے کام کے نہیں لیتے ہیں، بلکہ قرض لیتے ہیں سابقہ جو قرض لیا تھا اس کی انٹرسٹ پے کریں 60%. اور میرے پاس میں فگر میں نکال نہیں سکا، اگر آپ انسٹالمنٹ آف لون کو جو ایڈ کر لیں گے، آپ کو تو قرض لیا تھا تو آپ کو سال کا لون بھی کیا انسٹالمنٹ دینا ہوگا، سود بھی دینا ہوگا، وہ شامل کر لیں گے تو فگر 95% قریب ہو جاتی ہے. یعنی پورا کا پورا قرض، نیا قرض جو ہے پرانے قرض کے انسٹالمنٹ، صرف انسٹالمنٹ اس سال کا
باقی قرض تو واقعی اگلے سال ڈیو ہوگا وہ، اور جو پچھلے قرض تھا اس کے سود پہ چلا جاتا ہے. یہ اکنامی جو ہے، یہ اس اکنامی کا خراب پوزیشن ہے. جو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے ڈیٹ بیس اکنامی کا، اس کی خرابی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، صرف یہاں کا حال نہیں ہے، پوری دنیا میں جو اکنامی چل رہی ہے یہی ایسی چل رہی ہے. اس سے بھی خراب صورتحال آپ کو امریکہ کی مل جائے گی. ان کو آسانی سے قرض مل جاتا ہے، مسئلہ نہیں ان کے لیے، لیکن اس سے بھی خراب صورتحال ہے. ان کے پاس ڈیٹس میں باہر کے لوگ بہت زیادہ ہیں، باہر کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو بعد میں کہا یہ جو سسٹم ہے جہاں ہم نیا قرض لیتے ہیں، پرانے قرض لیے گئے قرض کے قسط کو دینے کے لیے جو اس سال ڈی ہوئی، اور سود دینے کے لیے اس پر، یہ صورتحال بنتی ہے. اگر آپ اسی کو دیکھیں، ٹوٹل خرچ جو ہمارا ہے اس میں سے یہ جو قرض کا ایلیمنٹ ہے وہ تقریباً 40% ہے. یعنی ہم 40% جو حصہ ہے وہ قرض کا ہے، جو کہ ہم ٹوٹل خرچ میں سے 40% قرض کے طور پر لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. یہ جو صورتحال اکنامی کی ہے، یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، کمزور ہے. اور میں اس چند باتوں کے ساتھ ساتھ آخری بات آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی بہت تعریف کی جا رہی ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں. وہ تعریف کی جا رہی ہے، ایک تو چیز ہے جو قابل تعریف ہے، میں نے آپ کو کہا کیپٹل ایکسپینڈیچر پر تعریف کرنی چاہیے، اور اپوزیشن لوگ تعریف کر رہے ہیں. ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے لانگ ٹرم انڈین اکانومی کے لیے، مضبوط بنیادیں ہوں گی ہماری، ریلوے انفراسٹرکچر، روڈ وغیرہ بنانا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہاں یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ وہ بنانے والے بھی پرائیویٹ ہوں گے، اور بننے کے بعد حوالے بھی انہیں کے ہونے کا خطرہ موجود ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن باہر ملک کی اکنامی کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنتی ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر سے. تو اس کے علاوہ بہت گفتگو آپ سنتے ہوں گے انکم ٹیکس پہ بینیفٹ دی گئی ہے. میں اس گفتگو پر کے لیے ہم لوگوں نے بیٹھ کے کیا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انکم ٹیکس پچھلے سال بھی 2 اسکیم لائی گئی تھی، اولڈ رجیم اور نیو رجیم. ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب حکومت کا منشا یہ ہے کہ اولڈ رجیم کو عمل کم سے کم لوگ کریں. کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ نئے رجیم ہی ہے، آپ کو آپشن ہوگا، اگر آپ آپشن نہیں دیں گے تو نئے میں چلے جائیں گے، آپشن دے کے آپ اولڈ اسکیم میں جائیں گے. یہ صورتحال بنتی ہے. تو اس دونوں کی صورتحال آج کی ڈیٹ میں کیا بنتی ہے، سب آپ واقف ہوں گے. 7 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے، اور 5 لاکھ 7 لاکھ صورتحال کیا بنتی ہے، اس پہ کیلکولیشن ہم لوگوں نے کیا ہے. اور ہمارے بلکہ زیادہ مدد لی ہم نے سکندر صاحب سے، میں مشکور ہوں اس کے لیے. تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ حکومت کا منشا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نئے اسکیم میں آ جائیں، نئے رجیم میں آ جائیں. بات یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کی آمدنی 7 لاکھ کی ہے تو اولڈ یا نیو کسی میں بھی ٹیکس لائبلٹی نہیں آئے گی. اگر آپ کی آمدنی 15 لاکھ کی ہو تو اولڈ اسکیم میں آپ جو جائیں گے ٹیکس آپ کا 1,24,800 ہوگا، اور نئے میں 1,35,000 ہوگا. اولڈ بہتر ہے اگر آپ کی آمدنی 15 لاکھ تک، بشرطے کہ آپ سارا انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں ٹی سی کا اور 1.5 لاکھ کا اور ہاؤس رینٹ کا جو تذکرہ کر دیا گیا ہے، انٹرسٹ آن ہوم لون وغیرہ ہے، اگر یہ سب ہے تو آپ کے لیے 15 لاکھ تک تو اولڈ اسکیم جو ہے وہ بہتر ہے. اور اس کے آگے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نئے اسکیم میں ہوں. یہ گفتگو اس طرح کی گئی ہے جی ایس پی کے لیے آپ کے، یعنی 20 لاکھ اگر آپ کی ہوگی تو آپ برابر ہو جائیں گے، اس کے اوپر جائیں گے تو نئی بہتر ہو جائے گی. 7 لاکھ تک اگر آپ کی آمدنی ہے تو اور آپ کا انویسٹمنٹ بھی ہے تو آپ کے لیے اولڈ اسکیم دونوں کو ٹیکس نہیں ہے. 15 لاکھ تک انویسٹمنٹ ہے تو اولڈ اسکیم آپ کے لیے بہتر ہے نئے کے مقابلے میں، بشرطے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے جہاں جہاں کرنا ہے، اور ساری بینیفٹ لے ہیں ڈائریکشن کی آپ ہاؤس ٹیکس کی اور لون کی وغیرہ وغیرہ کی. اور اس کے علاوہ اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو پوزیشن یہ بن جائے گی کہ آپ کی نئی اسکیم بہتر ہوگی اور اولڈ اسکیم بہتر نہیں ہوگی. اس طرح سے سیلری کے معاملے میں آپشن دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو آپٹ کر سکتے ہیں اولڈ اور نیو میں. اگر آپ سیلری کے علاوہ کی آمدنی آپ کی ہے، بزنس کی آمدنی ہو، تو آپشن کا ایک ہی موقع ہوگا. ایک دفعہ آپ کہہ دیں گے اگر نیو تو دوبارہ اولڈ میں نہیں جا سکیں گے. سیلری میں موقع دیا گیا ہے کہ آپ دونوں کر سکتے ہیں. بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلاسفی ہے. وہ فلاسفی یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کے آپشنس ہوتے ہیں، جو آپ ٹیکس پلاننگ کے لیے LIC میں یا یونٹ ٹرسٹ میں اور یا کچھ ایکسپینسز آپ کرتے ہیں، مکان لیتے ہیں اس کا انٹرسٹ پے کرتے ہیں، یہ دراصل انویسٹمنٹ ہے فیوچر کے لیے. پورا اپروچ یہ ہے کہ یہ سیونگ کی ساری اسکیم ختم ہو جائے. سیونگ بیس جو اکنامی ہوتی ہے وہ نہ رہے، بلکہ اکنامی پوری کی پوری انٹرسٹ بیسڈ ہو جائے.
دو آپشن ہے اکنامکس کا. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آمدنی ہوتی ہے، آپ سیونگ کرتے ہیں. یہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ اکنامکس پڑھاتے ہیں تو وہاں سے پڑھتے ہیں. سیونگ آپ کرتے ہیں، آپ کو موبلائز کیا جاتا ہے، شوق لایا جاتا ہے کہ اپنے سیونگ کا بڑا حصہ آپ انویسٹمنٹ کریں، مین اس میں لائیں. کچھ آپ کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھیے کہ اخراجات کی، انفورسن ایکسپنسز کی، کنٹینجنسی کے لیے، اس کے لیے آپ رکھتے ہیں. لیکن آپ انکریج کیا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کریں. اس انویسٹمنٹ سے اکنامکس آگے بڑھتی ہے، اس سے کیپٹل فارمیشن ہوتا ہے. یہ اکنامکس کی پروسیس ہے جو بچے طلبہ ہیں جو اکنامکس سے تعلیم واقف ہوتے ہیں. دوسرا اپروچ یہ ہے کہ ڈے ون میں سیونگ نہیں ہو، بلکہ پہلی دفعہ ہی جب آپ کو ضرورت ہو کاروبار کرنے کے لیے تو آپ لون سے معاملہ شروع کریں، جس پہ آپ انٹرسٹ بھی پے کریں. یہی دنیا کی اکنامکس ہے. اسی اکنامکس طرف لے جانے کا ایک چھوٹا سا قدم ہے. کچھ جو انویسٹمنٹ لوگ کر رہے تھے ان چیزوں میں کہ جن کی سیونگ ریٹ بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کرتے. جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ جائیے، لون لیجیے اور ضرورت پوری کیجیے. یہ اپروچ پیدا کیا جا رہا ہے. ہم لوگ جو جس ہال میں بیٹھے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں اکنامکس جو پیور فارم میں ہے، جو سیونگ بیسڈ جو چیز کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اسی پیور فارم اکنامکس کو ہونا چاہیے. اور دنیا کے کیپٹل کو بینیفٹ دینے کے لیے جو نئے طریقہ رائج ہوا ہے کہ ڈے ون میں اکنامی بوٹ ہو لون سے، بوٹ ہو کیک اسٹارٹ کرے لون سے، وہ خراب پہلو ہے. ہندوستان کی اکنامکس اس فارمیٹ کی طرف بڑھتے آگے جا رہی ہے. دنیا میں جن ممالک نے شاک ابزارب کیا 2007-8 میں، یا دنیا کے اس سے پہلے بعد میں موقع رہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، چین بھی ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ٹریڈیشنلی سیونگ کے عادی ہیں. ہمارے ملک میں سیونگ کے جو کچھ لوگوں نے کیا تھا، وہ ڈی مونیٹائزیشن کے زمانے میں مجبور ہوئے اس کو دوبارہ بینک پہ لانے کے لیے، اور جو کچھ گھروں میں تھا وہ باہر نکل آیا. ابھی اس کے بعد جمع کرنا ممکن نہیں تھا. اور اب یہ سب اسکیم ہے دھیرے دھیرے ڈسکریج کر رہی ہے کہ آپ سیونگ کریں، خرچ کیجئے. وہاں فلاسفی خرچ کریں گے تو اکنامکس میں پیسہ رقم آئے گی، یا پھر اکنامی جو ہے وہ تیز آگے بڑھے گی اور ترقی ہوتی چلی جائے گی. یہ پورا اپروچ ہے. اور ایک اپروچ یہ ہے کہ نہیں، انسان سیونگ کرے، اس کا ایک پورشن وہ موبلائز کر کے انویسٹمنٹ کرایا جائے، اور پھر اکنامی آگے بڑھے جہاں کہ کوئی انٹرسٹ برڈن وہ کاسٹ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ پلان کیا تھا کہ آپ کے سامنے میں یہ بتاؤں کہ دنیا کے اکنامکس کیسے چل رہی ہے، ہم کیسے کر رہے ہیں، ہمارا بجٹ جو ہے اس میں کس رخ پہ جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش ہو.